السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا، معذرت ہے جی، میں نے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی لیکن اس میں وائس کوالٹی بڑی لو تھی، اور میں نے جب خود سنی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو آواز ہی نہیں کلیئر آ رہی، تو اس لیے میں دوبارہ سے ریکارڈنگ کرا رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی سننے میں۔ اچھا، گزارش یہ ہے جی کہ انجینئر محمد علی مرزا جو بھائی ہیں ہمارے جہلم والے، ان کے ساتھ میرا کویسچن آنسر سیشنز کنڈکٹ کرنے کے حد تک اچھا تعلق رہا ہے، ملاقاتیں رہی ہیں، اچھے شخص ہیں، اور کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا قریبی ترین بندہ ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا تو دو تین مہینے بعد کا جانا ہی نہیں ہوتا وہاں۔ ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ممبرز ہیں، لیکن بہرحال اس حوالے سے نا مجھ پہ بڑا پریشر رہتا ہے مختلف مسالک کے علماء الزام کی طرف سے، ان کے کیونکہ میرے ساتھ رابطے بھی ہیں، وہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اور بعض محققین جو علماء کے شاگرد ہیں مختلف مکاتب فکر کے، وہ بھی مجھ پہ بڑا پریشر ڈالتے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا جہلمی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے علماء کا یا ہمارا کوئی ڈسکشن وغیرہ کرا دیں۔ تو اس میں واضح طور پہ یہ بات ہو چکی ہے، پہلے یہ بات میں نے کی تھی، لیکن شاید لوگوں کو شک ہو کہ یہ علی الحسن نقوی نے کہ اپنی طرف سے تو نہیں کی، لیکن الحمدللہ ریکارڈنگ میں بھی آ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی کوئی سیشن تھا، اس میں یعنی سوال جواب کے اندر یہ بات آ گئی تھی۔ انجینئر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مسلک کے پاکستان میں اس وقت قائدین ہیں مرکزی، جو لیڈنگ اتھارٹیز ہیں، جن کی بات پورے مسلک پر حجت ہے اور جن کو وہ قائد تسلیم کر چکے ہیں سارے، ان میں ایک ہیں بریلویوں کے مفتی اعظم پاکستان مجیب الرحمان صاحب، دیوبندیوں کے مفتی اعظم جسٹس مفتی ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب مرکزی امیر ہیں، اور اہل تشیع کے مرکزی امیر ہیں جی علامہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب۔ تو انجینئر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اگر ان کو قائل کریں کہ یہ علماء الزام جو کہ مرکزی قائدین ہیں اپنے اپنے مسلک کے، اگر یہ میرے پاس تشریف لائیں گے تو نہ صرف میں ان کی انتہائی ادب کے ساتھ مہمان نوازی کی سعادت حاصل کروں گا، بلکہ ان سے بحث مباحثہ کا سٹائل نہیں ہوگا، بلکہ میں ان کے پیروں میں، ان کے قدموں میں، ان کے جوتوں میں بیٹھوں گا، جوتوں میں بیٹھیں گے انجینئر صاحب۔ یہ میں نے بات کی تھی۔ اس پر بعض حضرات نے کچھ اعتراضات بھی کیے کہ شاید اس نے اپنی طرف سے گب چھوڑ دی ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات ان کے منہ سے بھی کلیئر ہو چکی ہے، اور غالباً ایک سے نہیں 2 دفعہ ہو چکی ہے بات یہ کہ وہ جوتوں میں بیٹھیں گے، پیروں میں بھی اب نہیں ہم کہتے ہیں ان کے جوتوں میں بیٹھیں گے۔ اور انجینئر صاحب کی بات درست ہے، میں ان کی بات سے اس حد تک ایگریڈ ضرور ہوں کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بارے میں تمام ہی جو بڑے چاروں مسالک ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ شخص اس دور کی بہت بڑی چیلنجنگ شخصیت ہے، اس کی فالوئنگ ہمارے مکاتب فکر کے عوام الناس میں بے حد و بے حساب پھیل چکی ہے، اس کی ویورشپ بے حساب پھیل چکی ہے، اور ان کے نزدیک تو یہ شخص گمراہی پھیلاتا ہے، ان کے نزدیک یعنی چاروں ہی مسالک کے نزدیک۔ اگرچہ یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بریلوی حضرات انجینئر صاحب کی بہت سی باتوں میں کلی طور پہ حمایت کرتے ہیں، دیوبندی حضرات انجینئر صاحب کی بعض باتوں میں کلی طور پہ حمایت کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات انجینئر صاحب کی بعض باتوں میں کلی طور پہ حمایت کرتے ہیں، اہل تشیع حضرات بعض باتوں میں انجینئر صاحب کی کلی طور پہ حمایت کرتے ہیں، لبرل حضرات بھی انجینئر صاحب کی بعض باتوں میں کلی طور پہ حمایت کرتے ہیں، لیکن بعض باتوں میں اختلافات بھی ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے وہ کوئی انجینئر صاحب نے گھر سے بیٹھ کے نہیں ایجاد کیا ہوتا، یا کوئی نئی انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی کسی اور مکتب فکر یا دیگر ایک سے زیادہ مکاتب فکر کے ساتھ بھی ان کے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انجینئر صاحب اس وقت بہت زیادہ ورلڈ لیول پر اردو زبان سمجھنے بولنے والوں میں مشہور و معروف ترین شخصیات میں سے ایک بن چکے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب تمام ہی مکاتب فکر کے علماء الزام چاہتے ہیں کہ اس شخص کی طرف سے ہمارے مسلک کے خلاف اگر کوئی ایسی بات جاتی ہے جو ہمارے نزدیک خلاف جا رہی ہے تو اس سے ہمارے مسلک کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کر لیا بالاتفاق کہ میں یعنی انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اس دور کا آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو بالخصوص میری گمراہی سے نعوذ باللہ آپ کے نزدیک نہیں بچا پا رہے، تو پھر آپ ایسا کیوں مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو دوسرے یا تیسرے درجے کے جو علماء الزام ہیں یا آپ کی جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے اس کو میرے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ دیگر علماء بھی بہت قابل قدر ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے مناظر ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک شخصیت پر تو اس کا مکتب فکر بھی متفق نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال 100 اختلافات، 1000 اختلافات، لاکھ اختلافات، کروڑ اختلافات اپنی جگہ،
لیکن یہ جو 4 بڑی شخصیات ہیں یہ اپنے اپنے مسلک کے آگے تک مرکزی قائدین ہیں. قومی سطح پہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے, عالمی سطح پہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اپنی مسلک کی اس وقت لیونگ اتھارٹیز ہیں, تو جب یہ حضرات میرے ساتھ گفتگو کریں گے تو اس کے بعد مجھے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے اس مسلک کے ساتھ اپنی گفتگو میں فلاں باتیں کی ہیں, یا مجھے اس میں علمی غلبہ حاصل رہا ہے, یا میں نے ان کی باتیں تسلیم کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تو جو علماء عظام ہیں مسلم مکاتب فکر کے, ان کی تو تعداد اگر لاکھوں میں نہیں ہے تو ہزاروں میں تو ہے, ایک مسلک کی بلکہ لاکھوں میں ہے. اور یہ بات ان کی غلط ہے تو کوئی اعتراض کرے, کیا تو کہ نہیں ہماری تعداد. وہ کہتے ہیں میں تو اکیلا آدمی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا لاکھوں کی تعداد میں ڈسکشنز کروں گا؟ اگر آج میں ایک شخص سے کرتا ہوں ایک مسئلہ کا, اور صرف ایک مسئلہ کی بات ہو رہی ہے, ابھی ساروں کی تو کی ہی نہیں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں تو ایک کی میں کر رہا ہوں. اگر ایک سے وہ کرتے ہیں تو لاکھوں علماء آ جائیں گے, وہ کہیں گے یار یہ تو جو فلان ڈسکشن ہوئی تھی یہ تو بالکل ہمارے مسلک کے عالم نے تو بات ہی جو ہے کچی کر دی ہے, انجینئر نے کیا جیتنا تھا, اس مسلک میں کیا موضوع اس نے کرنا تھا. ویسے تو یہ کوئی کشتی یا کبڈی کا میچ تو ہے نہیں کہ جیتنا ہے, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے جی یہ تو انجینئر کے دلائل تو اس لیے مزنی ہو گئے نا, ہمارے عالم نے تو دلیل سے نہیں دی, میں ہوتا تو میں ایسی کی تیسی کر دیتا, انجینئر کی کیا ضرورت تھی, میں ایسی دلیلیں دیتا, میرے پاس تو ایسے دلائل ہیں. اس لیے انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گزارش انجینئر صاحب کی یہ ہے کہ یہ 4 جو عظیم ترین شخصیات ہیں اپنے اپنے مسلک کی, یہ باری باری ان کے پاس تشریف لے آئیں, اور انجینئر صاحب بڑی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں ان کے قدموں میں, ان کے جوتوں میں بیٹھیں گے, جوتوں میں. یہ آپ سے انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر جوتوں میں نہ بیٹھیں, آپ ہمارے لیے پھر کہیں کہ ہم سے بڑا بے شرم اور بے غیرت شخص کوئی نہیں زمین پہ. اگر انجینئر صاحب ان کے جوتوں میں نہ بیٹھیں, اور ہم انشاءاللہ انجینئر صاحب کو مجبور کر کے بٹھائیں گے, اور مجبور کرنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ ریکارڈنگ میں مان چکے ہیں, اسے مکر ہی نہیں سکتے وہ, حالانکہ ان کا مزاج ایسا نہیں ہے, لیکن وہ مان چکے ہیں الحمدللہ. انہوں نے مانا کہ جناب میں ان کے جوتوں میں بیٹھ جاؤں گا, ہاں دلائل میں اختلاف کروں گا ادب کے ساتھ. اگلی چیز یہ ہے جی کہ مزید بات بھی انہوں نے کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اوپن لائسنس دے رہا ہوں. میں نے ان کو لسٹ دی تھی 36-40 کے قریب علماء کی, مختلف مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مناظر ٹائپ علماء تھے, لیکن وہ کہتے ہیں یار 36-40 کا کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی میری طرف سے کل عالم کے ہر شخص کو لائسنس ہے اوپن. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, میرے جیسا جہل مطلق بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی میرے جیسا جہل مطلق آ سکتا ہے, یا کوئی عالم آ جائے, بڑے علماء کا کوئی دوسرے تیسرے درجے کا شاگرد آ جائے, کوئی شاگردوں کا شاگرد آ جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو 4 لیڈنگ اتھارٹیز سمجھی جا رہی ہیں اپنے اپنے مکتب فکر کی, ان سے وہ باقاعدہ ویڈیو بنوائے گا کہ یہ جو شخص ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں, مثال کے طور پہ کوئی عالم کسی مسلک کا کہتا ہے یہ جو علی الحسن نقوی ہے جہل مطلق ہے, لیکن یہ میرے مسلک کا اس وقت سب سے بڑی لیڈنگ اتھارٹی ہے, یہ جو بات بھی پیش کرے گا وہ میرے پورے مسلک پہ حجت ہوگی. اس کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جہل مطلق تھا علی الحسن نقوی, یہ تو بالکل فضول اور بیکار انسان تھا, ہم نے تو اپنا صحیح بندہ ہی نہیں بھیجا, اب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. اب یہ کام نہیں ہوگا, پھر علی الحسن نقوی آپ کے مسلک کی طرف سے ٹوٹل حجت ہوگا. تو آپ پھر بندہ ہی ایسا نہ بھیجیں, آپ خود تشریف لے جائیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, بہت سے علماء کی طرف سے, مکاتب فکر کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنی بات کی سے خود ہی خلاف ورزی کر دی ہے, اور ان کا اعتراض بہت حد تک ویلڈ بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب کو کیوں اسپیشل پروٹوکول دیا ہے, تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے, نہ میں نے انجینئر صاحب سے کوئی درخواست کی ہے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر شاید ان کے جو قریبی حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کی طرف سے شدید پریشر تھا. مفتی طارق مسعود صاحب کی کیونکہ فالوئنگ انجینئر صاحب سے بھی زیادہ ہے, غالباً ان کے سبسکرائبر انجینئر صاحب سے بھی زیادہ ہیں, تو شاید اس وجہ سے انجینئر صاحب نے ان کو ایسے اسپیشل پروٹوکول یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو کسی سے لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف لیں, لیکن تشریف نہ لیں, ان کو صرف اور صرف آن لائن دعوت ہے, آن لائن. اور اب انجینئر صاحب کی طرف سے لیٹسٹ موقف یہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن ڈسکشن ہوگی تاکہ مناظرے کا ماحول نہ بنے, اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے کی بات کو کاٹنا, گالم گلوچ نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو شخص بھی اپنے اپنے لیڈنگ اتھارٹی سے لکھوا کر لائے گا, ماں سوائے طارق مسعود صاحب کے, طارق مسعود صاحب ایک ایکسیپشنل کیس ہیں, اور ان کو جو انجینئر صاحب نے خاص پروٹوکول کے تحت خاص ایک ان کو انویٹیشن دے دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جب چاہیں آن لائن ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جو بھی آئے گا لکھوا کے, ویڈیو بنوا کے, کہ وہ ڈسکشن اس طرح سے ہوگی کہ 10 منٹ انجینئر صاحب کو ملیں گے, 10 منٹ ان عالم کو ملیں گے, 10 منٹ انجینئر صاحب کو ملیں گے, 10 منٹ ان عالم کو ملیں گے, 10 منٹ انجینئر صاحب کو ملیں گے, 10 منٹ ان عالم کو ملیں گے, درمیان میں 5-10 منٹ کی گیپس بھی ہوں گے.
لیکن کسی شخص کو بشمول انجینئر صاحب کے ایک حرف بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے ہی کسی شخص نے دوسرے کی تقریر کے دوران ایک حرف بھی بولا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا ٹائم پورا ہے، ختم، اسی ٹائم وہ شکست فاش اس کی قبول کی جائے گی کروڑوں لوگوں کی موجودگی میں. کسی بھی شخص کو ایک حرف بولنے کی اجازت نہیں ہوگی دوسرے کی گفتگو کے دوران. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ شخص یہ جتنے بھی گفتگو چلے گی، چاہے وہ 5 گھنٹے چلے، 10 گھنٹے چلے، 2 دن چلے، 4 دن چلے، ہفتہ چلے، لیکن ہوگی صرف اور صرف کور بلیف پہ. یہ بات پکی سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ لیڈنگ اتھارٹیز اگر تشریف لے آئیں گی تو ان کے ساتھ تو ڈیبیٹ ڈسکشن ہے ہی نہیں. ان کے تو انجینئر صاحب نے جوتوں میں بیٹھنا ہے، اور اس طرح بیٹھنا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو کم تر مانتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تو پھر انجینئر صاحب ان کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. تو یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر جب آپ مانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کروڑوں آپ کے شاگردوں کو گمراہ کر دیا آپ کے بقول، تو کیوں نہیں آپ تشریف لے جاتے؟ بڑا دل کریں. اور یہ ہماری طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے جرت کی کہ وہ آپ کے ساتھ والی کرسی پہ بھی بیٹھا، تو ہم انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ اپنی بار سے کیوں پھرے ہیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ. انجینئر محمد علی مرزا کو مجبور کریں گے، اور وہ مان چکے ہیں ہماری بات کو، کہ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب آپ کے قدموں میں، آپ کے جوتوں میں بٹھائیں گے. سر ہم ان کو انشاءاللہ، آپ تشریف لے جائیں. ان کو چھوٹا بھائی سمجھ کے، ان کو اپنے مقابلے میں آپ کہتے ہیں نا جاہل مطلق ہے، اس جاہل مطلق سمجھ کے اصلاح کریں. آپ کی لائیو ویڈیو چڑھے گی سر. آپ کیوں نہیں کروڑوں اربوں لوگوں کا ایک ہدایت کا سامان پیدا کریں انجینئر محمد علی مرزا کے پاس جا کے؟ سر جزاک اللہ الخیر.